فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، یہ سورت جو ہے اس میں انبیاء کرام کے تذکرے ہیں بڑے بھرپور انداز میں۔ اب یہ تیسری مرتبہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ انباء الرسل آ رہی ہیں، اہم خبریں رسولوں کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ سورۃ اعراف میں ترتیب کے ساتھ ذکر ہوا ان تمام پیغمبروں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا۔ سورۃ ہود میں بھی ترتیب کے ساتھ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذرا تفصیل سے ہوا۔ اب یہاں پر ترتیب جو ہے وہ بدلی جا رہی ہے۔ اس میں رسولوں میں سے جن کو قوموں کی طرف یا اشخاص کی طرف بھیجا گیا اور قوموں کو تباہ کیا گیا، ان میں سب سے آخر میں حضرت موسیٰ تشریف لائے ہیں، لیکن یہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ پہلے ہے، اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، آگے تک یہ چلے گا۔ پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی پہلے ہے۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ٹیپ کا بند ہے، یعنی اس کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی جائے گی اس کے آخر میں بھی یہ بات آئے گی، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب بالا دست رحم کرنے والا ہے۔ اور ہر رسول کے تذکرے کے بعد بھی ٹیپ کا بند یہ آئے گا۔ پھر اس میں الفاظ سیم ہیں، ہر نبی کی جو بنیادی دعوت ہے وہ سیم ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ لوگوں، اپنے رب کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میرے پیچھے چلو، میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائے گئے، اور ان تمام پیغمبروں نے بھی یہی بات ہے اپنے اپنے جو مخاطبین تھے قومیں ان سے کہیں، یا جیسے فرعون تھا اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں کہی۔ تو یہ ٹیپ کا بند ہے جو بار بار آئے گا، اور یہ دعوت بھی بار بار آئے گی۔ تو میں آپ کے بارے میں ایک حسن ظن رکھتا ہوں کہ آج یہ 17واں روزہ ہے، 17ویں شب ہے، آپ اب اتنی مناسبت آپ کو پیدا ہو گئی ہے کہ اگر میں ہر بار ان الفاظ کا ترجمہ نہ کروں تو اس کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کے الفاظ براہ راست اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو نورانیت ہے قرآن مجید کے مبارک الفاظ کی، یہ آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوں گی۔ میں کتنا ہی اچھا ترجمہ کر لوں، اول تو میں نالائق سا آدمی ہوں، آپ دیکھتے رہتے ہیں میں غلطیاں کتنی کرتا ہوں، پھر بھی وہ کلام میرا کلام ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو عظمت ہے، جو برکت ہے، جو شیرینی ہے، وہ آپ اس کو ڈائریکٹ سنیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ یہاں ضروری سمجھوں گا تو انشاءاللہ ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو کیا اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایک نشانی اتاریں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، جس سے ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھک جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت اللہ کے پاس سے، مودع سے نہیں، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا، اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب آ کر رہیں گے ان کے پاس ان
تنبیہات کے نتائج کہ جن کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین پر نہیں دیکھا کہ کتنی قسم کی اگائی ہیں ہم نے، اس میں طرح طرح کی عمدہ چیزیں. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب تو بالادست آل مائٹی رحم فرمانے والا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. بالادست کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پورا کنٹرول ہے، جب چاہے نیست و نابود کر دے، لیکن وہ رحم کرنے والا بھی ہے. تو ان دونوں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان دونوں ناموں کو اس صورت میں بار بار اکٹھا لایا جائے گا. عام طور پر جو سملر ہوتے ہیں نا اسماء، ان کو اکٹھا لایا جاتا ہے. غفور الرحیم، علیم قدیر، سمیع بصیر. لیکن یہاں عزیز رحیم اکٹھا لایا جائے گا، العزیز الرحیم. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اب سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے. اِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یاد کرو جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ جاؤ ظالموں کی طرف، یعنی قوم فرعون کی طرف. الا یتقون، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ گھٹتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میں کوئی فلوئنٹ زبان کا بھی نہیں ہوں. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو رسول بنا دے ہارون کو بھی. مزید فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، یعنی ان کا ایک قتل بھی ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھے تو ڈر ہے تو دیکھتے ہی مجھے وہ قتل کر دیں گے. قَالَ كَلَّا، یعنی اب یہ کلّا اگر آپ اس کا محاورے میں ترجمہ کریں، ایسی تیسی ہونا دی. انہوں نے کہا نا کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ جی میں تو ان کا قاتل ہوں، وہ تو مجھے دیکھتے ہی مار دیں گے. کلّا، نو وے، ہو ہی نہیں سکتا. فذهبا، جاؤ تم دونوں بھی آیاتنا، میری نشانیاں لے کر. انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں جو ہو رہا ہے. میں عرض کیا تھا نا کہ ایک نیا ڈاکٹر ہاؤس جاب میں پہلی دفعہ جب آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنے لگتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے کہ ایک زندہ انسان کے جسم پر میں نے چاقو چلانا ہے. لیکن اس کا پروفیسر اس کو تھپکی دیتا ہے کہ کوئی نہیں، بدل میں ساملاں گا، کر. تو اس میں ہمت آ جاتی ہے. تو جب رب العالمین نے تھپکی دی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کتنی طاقت آ گئی ہوگی انہیں. صبر کیجیے قدر. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، جاؤ فرعون کے پاس اور کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تاکہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا اپنے ہاں ولیدن، جب تو چھوٹا تھا، لڑکا تھا. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہمارے اندر اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور وہ جو تم نے حرکت کی تھی، ایک کی تھی نا، وانت من الکافرین، اور تو بڑا ناشکرا ہے. ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تم نے اس کا کیا ہمیں ریوارڈ دیا کہ ہمارا بندہ مار دیا، تو ناشکرا ہے. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یس، میں نے وہ حرکت کی تھی جب اللہ نے مجھے ابھی ہدایت عطا نہیں فرمائی. اچھا، تراجم کے اندر ایک دلچسپ بات آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ ترجمہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. آپ کوئی ایسا لفظ لائیں جس سے مفہوم بھی ادا ہو جائے اور رسول کے شایان شان بھی ہو وہ لفظ. اب یہاں لفظ آیا ضالین. ضالین ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں. اب
حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یس میں نے وہ حرکت کی تھی جب میں ضالین میں سے تھا. اب آپ ترجمہ کریں اس کا کہ جب میں بھٹکا ہوا تھا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذرا تھوڑی سی شان جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دل میں مترجم کے ڈال دے کوئی ایسا لفظ کہ جو پیغمبر کے شان بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے اس کو دوسری طرح سے ترجمہ کیا کہ جب ابھی مجھے ہدایت نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اسی پر بڑا ہنگامہ ہے ہمارے یہاں دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان. ایک ہنگامہ ہے کہ سورت والضحیٰ واللیل اذا سجا, سورت الضحیٰ میں آیا نا الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اب ضال تو وہی ہے, ضالین کا واحد ضال ہے. تو مولانا شلوی تھانوی نے ترجمہ کیا وہاں پر کہ جب میں گمراہ تھا, جب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو راستہ دکھا دیا. اب اس پر بریلویوں نے ان کا محاسبہ کیا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ کیا بدتمیزی کیا انہوں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس میں احتیاط کا ترجمہ کیا ہے کہ ضال اصل میں ہوتا کون ہے؟ کہ کوئی شخص قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہے, وہ راستہ پوچھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی آنا ہے کشمیر پل سے یو ٹرن لے کر. آگے دیکھتا ہے تو کشمیر پل جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اب وہاں سے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے کشمیر روڈ کی طرف اور پھر آگے چلا جاتا ہے کسی اور طرف. پھر وہاں سے پوچھتا ہے کہ قرآن اکیڈمی کہاں ہے, اس کو پھر کوئی کہتا ہے نہیں آپ غلط آگے واپس جائیں. پھر وہ کوئی غلط مڑ جاتا ہے. جب تک اس کو صحیح ڈائریکشن قرآن اکیڈمی کی نہ ملے تو وہ ضال ہے. اب یہ ساری اگر بات آپ کرتے ہیں تو حق کا متلاشی پایا. جو محتاط مترجمین ہیں انہیں ضال کا ترجمہ کیا ہے ووجدک ضالا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کا متلاشی پایا فہدیٰ, تو راستہ دکھا دیا. تو یہ وہ احتیاط کا تقاضا ہے. تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اذا وانا من الضالین, یس میں نے وہ حرکت کی تھی جب ابھی مجھے ہدایت نہیں ملی تھی. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, پھر میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا جب مجھے ڈر ہوا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت سے نوازا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور مجھے پیغمبروں میں شامل کر دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرَائِيلَ, اور وہ جو تم احسان مطلق مجھ پر جتلا رہے ہو اسی وجہ سے تم نے میری قوم کو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. قال فرعون وما رب العالمین, فرعون کہنے لگا کیڑا ہے رب العالمین. اب دیکھیے یہاں من رب العالمین نہیں کہا اس نے, جب وہ کہتے ہیں نا کون, اس کے مقابلے میں کیڑا, فرق ہے نا ان دونوں میں. یعنی کون کے مقابلے میں کیڑا, یہ توہین آمیز لفظ ہے. تو وما رب العالمین نے کہا کہ رب العالمین کون, وما رب العالمین, کیڑا رب العالمین, کی چیز ہے رب العالمین. قال رب السماوات والارض, حضرت موسیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا رب, وما بینہما, جو کچھ ان کے مابین ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین رکھو. قال لمن حولہ الا تستمعون, تو اپنے درباریوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے فرعون کہنے لگا سنتے ہو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, مزید اس کی پوچھ پہ پاؤں رکھا انہوں نے. یعنی وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں, سب سے بڑا لارڈ ہوں, اور حضرت موسیٰ نے جاتے ہی کہہ دیا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. کیڑا رب العالمین, تمام جانوں کا رب, تمہارا رب اور تمہارے باپ دادوں کا رب. ربکم ورب آبائکم الاولین. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون درباریوں کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے لگا یہ جو رسول صاحب آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں نا, یہ کیا ہے, لمجنون, یقیناً پاگل ہیں. قال رب المشرق والمغرب, حضرت موسیٰ نے تقریر جاری رکھی ہے اپنی, فرمایا مشرق و مغرب کا رب, وما بینہما, اور مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی ہے اس سارے کا رب. ان کنتم تعقلون, اگر تمہیں عقل آ جائے.
قال ان اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا لاجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں جیل میں ڈالے جانے والوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے پوچھا اس سے کہ کیا میں تمہارے پاس کوئی واضح معجزہ لاؤں؟ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، تو لا اگر تو واقعی سچا ہے۔ فألقى عصاہ، تو ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، فإذا ہی ثعبان مبین، تو وہ یکایک ایک واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے گریبان میں سے اپنا ہاتھ بغل میں لے کے گئے، شوں کر کے نکالا تو بالکل سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں سے کہ یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر ہے، یرید، اب یہ سیاسی بیان، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں اس سرزمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، تو درباریوں نے کہا کہ ٹائم بائی کرو، چھوڑ دو، موقع دو اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں سمن بھیج دو، یاتوک بکل سحار علیم، وہ آپ کے پاس لے آئیں بادشاہ سلامت تمام ماہر جادوگروں کو۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یوم معلوم، یہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ سی ایس پی آفیسرز کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جڑا کم نہ کرنا ہوئے تو کمیٹی بنا دیا کرو، ٹائم گین کرنا، جو بھی آئیں ان کو چائے پائے پلانا، انٹرٹین کرنا، اور جب بھی کسی سول آفیسر کے پاس آپ جائیں اس گمان سے کہ آپ کے اس کے ساتھ کو راہ و رسم ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، اگر آپ کو جاتے ہی خوب چائے شائے پلائے تو اس کا مطلب ہے وہ کام اس نے نہیں کرنا، یہ بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ اب وہ سیاسی بیان دے رہا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا کہتے ہو؟ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو ایک اپوائنٹڈ ٹائم جو تھا، وقت جو تھا، دن، اس دن کٹھے کر لیے گئے جادوگر۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا هل انتم مجمعون، کہ تم بھی سب اکٹھے ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم بیٹھ کریں جادوگروں کو، ان کانوا هم الغالبون، تاکہ وہی غالب ہو جائیں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، تو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت جی جیت گئے انعام شام چنگا لبے گا نا؟ قال نعم، کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وانکم اذا لمن المقربین، میں تو تمہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لوں گا، جو قریب ترین سلیکٹڈ لوگ ہیں ان میں شامل کر دوں گا، میں تو تمہیں کبھی نہ میں شامل کر دوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قال لهم موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، تم پہل کرو اور اپنا داؤ چلاؤ، پہلے جو ڈالنا ہے ڈالو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، سو پھینکی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں۔ وقالوا بعزت فرعون، اور کہنے لگے فرعون کا اقبال، یہ فرعون کی جے، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ نے بھی علیہ السلام اپنا عصا ڈال دیا۔ فاذا هي تلقف ما يافكون، اور جو کچھ انہوں نے پروڈیوس کیا تھا وہ ان سب کو کھا گیا۔ فالقي السحرة ساجدین، چنانچہ گر پڑے بے اختیار، کیونکہ پیسے وائس آیا نا، تو گرا دیے گئے، یعنی بے اختیار گر پڑے جادوگر سجدے میں، اور پکار اٹھے قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون کہنے لگا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو، اس کی بات تم نے مان لی ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اوئی
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, तुमने मेरे दरबार में नूरा कुछ नहीं किया, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। फसौफ तालमून, लग तुहानू पते जाणगे, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, मैं काट कर रहूंगा तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से, वलउसल्लिबन्नकुम अजमईन, और मैं तुम सबको सूलियां दूंगा। कालू ला दैर, जादूगर कहने लगे कि मसला ही कोई नहीं, कोई परवाह नहीं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम तो अपने रब के हुजूर लौट के जाने वाले हैं। इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना, हमने तो तमा है, तवक्को रखते हैं कि हमारा रब हमें बख्श देगा हमारी खताओं को। अन कुन्ना अव्वलल मोमिनीन, इसलिए कि सबसे पहले हम ईमान लाने वाले हैं। वो औहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, अगला सीन क्या है कि हमने वही की मूसा को कि रातों रात लेके निकल जा मेरे बंदों को, और साथ वो बता दिया कि इन्नकुम मुत्तबऊन, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। अब यहां भी देखिएगा ना, यानी लफ्ज एक ही है, पीछा करना, पैरवी करना। पैरवी जो है ये मुस्बत मानों में इस्तेमाल होता है, और पीछा करना जो है ये नेगेटिव में। तो मेरी मुसलमान पर जो है आम इत्तिबा हम कहते हैं ना पैरवी को, वो लफ्ज आया, लेकिन सही लफ्ज अल्लाह ने सुझा दिया कि पीछा किया जाएगा तुम्हारा। फारसला फिरऔन फिल मदाइनि हाशिरीन, फिर भेज दिए फिरौन ने शहरों में बुलाने वाले। इन्ना हाउलाई लशिरज़िमतुन कलीलून, कहला भेजा कि देखो ले ये लोग एक छोटा सा हकीर सा टोला है। व इन्नहुम लना गाइज़ून, और ये हमें खामखा गर्मी दिला रहे हैं। फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, यूं हमने निकाल लिया उनको चश्मों और बागों से, अपने महल्लात से। व कुनूज़िन व मकामिन करीम, और खजानों और बेहतरीन क़याम गाहों से। कज़ालिक, ये था जो हमने उनके साथ किया। व औरसनाहा बनी इसराइल, और इन द लॉन्ग रन हमने ऐसी चीजों का वारिस किसको बना दिया? बनी इसराइल को बना दिया। फिर तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने उससे बड़ी बादशाहतें दी ना, हजरत दाऊद की सल्तनत, हजरत सुलेमान की सल्तनत। ये फिरौन तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में, और क्या कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता किया, ये सारा क्या है? ये अल्लाह ताला का इनाम था। फ़अतबऊहुम मुशरिकीन, तो वो पीछे चल पड़े बनी इसराइल के सुबह ही सुबह। फलम्मा तरा अल जमाने, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों ग्रोहों का, क़ाल असहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे, ओए मरवाता ना मूसा सानो तुम, हाय हम तो पकड़े गए। इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। क़ाला कल्ला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, इन्ना माई रब्बी सयहदी, मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे डायरेक्ट करेगा। और ये याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला की डायरेक्शन जो है, ये इस जमीन पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मेहरबानी है। हिदायत जो होती है ना, ये सबसे बड़ी मेहरबानी है। माल हो, औलाद हो, रिलीजियस मानी में अल्लाह ताला की डायरेक्शन हो, इसका जवाब नहीं। अल्लाह ताला आपको 4 बेटे अता करे, लेकिन आपको बच्चों को की परवरिश करना ना आती हो, तो क्या उससे बड़ी मुसीबत आपके लिए होगी? आपको औलाद दे अल्लाह ताला और साथ डायरेक्शन भी दे कि हाउ टू रेज देम अप, अब वो आपकी खिदमत करेंगे। आपके पास माल हो, लेकिन माल को इन्वेस्ट करना ना आता हो, तो आप 2-3 साल में उजाड़ के बैठ जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। माल बेशक थोड़ा हो, उसको बरतना आता हो, उसको इन्वेस्ट करना आता हो, ये तो डायरेक्शन इसी को कहते हैं। आपके पास नो हाउ हो बिजनेस का, तो आप थोड़ी से बहुत ज्यादा बना लेंगे। काला कल्ला, हजरत मूसा ने फरमाया नो वे, इन्ना माई रब्बी सयहदी, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे डायरेक्ट करेगा। और सीरतुन नबी में भी आप देखिएगा यही है कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामने समुंदर और पीछे फिरौन की फौज, और दरमियान में वो खड़े हैं। अब ये कैफियत है उनकी कौम की कि मरवाता ना मूसा तू सानू, चंगे पहले बैठे नहीं सन, आजादी आजादी आजादी, रोटी तो लब रही सी। वो जो मैंने अर्ज किया था कि अभी भी बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो हैं अंग्रेज के दौर को बहुत याद करते हैं, जिनकी दिल में आजादी की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में 10वां साल जो है आपकी नबूवत का, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 सदमे पहुंचे। हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, गम गुसार, गम बांटने वाली बीवी अल्लाह ने बुला ली।
اور ابھی تک 10 سال میں خاندان بنو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا، اس لیے کہ ابو طالب ایک آئیڈیل اور کلاسیکل ہیڈ آف دا فیملی تھا. اس نے قریش سے صاف صاف کہا کہ ساڈا منڈا خبردار نہ ہاتھ لایا. اس 10ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بھی بلا لیا. اس پر مزید یہ ہوا کہ ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب خاندان بنو ہاشم سے نکلے تو گویا قریش میں سے نکل گئے، اور مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا حلیف، تیسرا کوئی بندہ نہیں رہ سکتا. تو آپ فوراً مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ نے ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا زید بن حارثہ کے ذریعے سے کہ مجھے پناہ دو. انہوں نے پناہ نہیں دی تو آپ طائف گئے پناہ لینے کے لیے، وہاں سے نہیں ملی اور جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مطمئن ندی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے پناہ دے دی. اب اسی سال جب ہم 10 نبوی میں رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے اور اس کے آگے پیچھے ہی ابو طالب کا، تب سن 11 نبوی آ چکا ہے. 11 نبوی میں یہ طائف کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور پھر معراج نصیب ہو رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال یعنی 11 نبوی کے حج میں اللہ تعالیٰ کھڑکی کھولتا ہے مدینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی، ان کے سامنے دعوت رکھی. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے بھی پہلے ان پر ایمان لے آئیں. اور وہ 5 افراد یا 6 افراد اسلام لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر کو بطور ٹیچر لے گئے، قرآن پڑھانے والا. انہوں نے 1 سال وہاں قرآن پڑھایا، صرف پڑھایا ہی نہیں، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا انجیکٹ کیے تھے قرآن مجید کے اسباق کہ ان کے خون میں شامل ہو گیا. اور اقبال نے کہا تھا نا کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جب کسی کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ بدل جاتا ہے، اور جب ایک بندہ بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان ہی بدل جاتا ہے. کہ پہلے قرآن مجید کی گواہی ہے نا مکے والوں کے بارے میں کہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے. لیکن اب کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. لیکن پھر چشمے فلک نے کیا کیا منظر دیکھے کہ جب وہ اندر ایمان چلا گیا، اب موت زیادہ عزیز ہو گئی زندگی کے مقابلے میں. جنگ قادسیہ میں ایک مسلمان کا جب خون بہت سارا بہہ گیا تو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، آتش، پیاس پیاس، تو مشکیزہ لے کر بھاگا پلانے والا پانی اس کے پاس. تو جب پاس پہنچتا تو ایک اور زخمی نے پانی مان لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلا. وہاں پہنچا تو ایک اور نے مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ. وہاں پہنچا تو ایک اور نے مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ. اس کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ جام شہادت پی چکا تھا. واپس جو ہے وہ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا. اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے کس سے آئی؟ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود. یہ قرآن جب کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے. تو قرآن مجید کی ڈائریکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے سمجھتے تھے، ہر ایک سمجھتا تھا. کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سمجھتے تھے کوئی ہوئے یہ بہت برا ہو گیا. لیکن اللہ کی نظر میں کیا تھا؟ وہ اچھا تھا. ابو طالب 10 سال بھی زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اب ابو طالب ہٹے درمیان سے. قریش اپنا جو کرنا ہے کر لیں، پھر میں دکھاؤں گا کہ میں تم سے بڑا ہوں. تمہاری اپنی چال ہے، میری چال ہے. تو اب یہاں بھی کیا ہوا؟ جیسے وہاں پر کیا ہوا کہ ابو طالب مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے نکال دیے گئے، دیر بھائی قریش میں سے نکل گئے. طائف کا واقعہ پیش آ گیا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے، اگرچہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اس کا لشکر ہے، کلا انا معی ربی سیہدین، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ تم اپنا عصا ذرا مارو نا سمندر پر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ پانی کا ایک تودا ادھر کھڑا ہے اور پانی کا ایک تودا ادھر کھڑا ہے اور بیچ میں خشک زمین ہے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب لے آئے ہم اسی جگہ دوسرے گروہ کو بھی۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اب حضرت موسیٰ کا ذکر ختم ہوا تو اب ٹیپ کا بند آ گیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔